لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں، جو اس کائنات کے خالق، مالک، رازق، حاکم، مشکل کشا، حاجت روا اور داتا ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام امام کائنات، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہے. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں حرمت ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے گفتگو ہوگی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کی عصمت کیا ہے، ان کی شان اور ان کا مقام کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ بطریق اولا اہل بیت کے اندر شامل ہیں. جس طرح باقی اہل بیت کا احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ایک جزء ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح حضرت
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے جو بچپن میں انتقال کر گئے۔ 4 بیٹیاں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی جو زندہ رہی، شادیاں ہوئی، ان کی اولادیں ہوئی۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ تیسرا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عصمت والی خاتون ہے کہ فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبریل امین، وہ ریشمی کپڑے میں تصویر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 راتیں میرے پاس جبریل امین آتے رہے ریشم کے کپڑے میں تصویر لے کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بھیج سکتے تھے تصویر، لیکن ریشمی کپڑے کے اندر بند کر کے بھیجا تاکہ کسی بڑے کی نظر نہ پڑے، کوئی دھول نہ پڑے، کوئی مٹی نہ پڑے حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی یہ دنیا میں بھی بیوی اور آپ کی یہ جنت میں بھی بیوی ہے۔ اور کتنے بڑے مقام والی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ ہیں، ہم مریں گے اور مرنے کے بعد پھر ہم نے جنت میں جانا ہے، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خاتون ہے جو دنیا میں بھی جنت اور جب مرنے کے بعد پھر بھی جنت میں چلی گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر سے لے کر حضرت عائشہ کا حجرہ سمیت یہ ساری جگہ جنت ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی بھی وہاں گزری، تو حضرت عائشہ صدیقہ دنیا میں بھی جنت میں رہی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر بھی جنت میں رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیاری تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی پاریاں مقرر کی ہوئی تھی، ایک دن اس بیوی کے گھر میں، ایک دن اس بیوی کے گھر میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور جب آتے تو صحابہ اس وقت ہدیے بھیجتے، تحفے بھیجا کرتے تھے۔ تو ساری ازواج مطہرات آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہدیے بھی آتے ہیں، اس وقت تحفے بھی آتے ہیں، آپ مہربانی کیجیے صحابہ کرام کو کہیں کہ جب آپ ہمارے گھر میں ہوتے ہیں اس وقت بھی ہدیے اور تحفے آنے چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ عائشہ تو وہ عظمت والی خاتون ہے، میں تمہارے گھر میں ہوتا ہوں مجھ پر وحی نہیں آتی، میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں، رب کا قرآن بھی آتا ہے، رب کا جبرائیل بھی آ جاتا ہے۔ اتنی بڑی عظمت والی خاتون ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عائشہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھا، ہم نے مردوں کے بارے میں پوچھا ہے کہ مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عائشہ کے ابو ابو بکر سے پیار کرتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ اگر ایک ایک کا تذکرہ کیا جائے ازواج مطہرات کا تو وقت کافی لگ جائے گا۔ ساری نبی کی جو بیویاں ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں، لکھا کہاں پر ہے؟ لکھا قرآن میں، سورۃ احزاب میں لکھا ہے، اللہ نے فرما دیا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جتنا بھی بیویاں ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب جو مائیں نہ مانے تو وہ مومن ہی نہیں ہے، یا ماں کو گالیاں دے وہ مومن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ وازواجہ امہاتہم، یہ نبی کی جتنا بھی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔
العزت نے قرآن مجید میں ان کو نصیحت فرمائی، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ کہ اے نبی کی بیویاں تم اپنے گھروں میں رہو، پردہ شکار کر کے باہر مت نکلنا، اور فرمایا وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکات بھی ادا کرتی رہو، وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کأحد من النساء اے نبی کی عورتیں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری عظمت بڑی ہے، تمہارا مقام بڑا ہے، اس لیے کہ تم نبی کی بیویاں ہو، اگر تم ایک نیکی کرو گی تمہیں ایک کے بدلے میں 2 کا ثواب ملے گا، تم عام عورتیں نہیں ہو۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما دیا ہے کہ اے اہل بیت اللہ تم سے گندگی کو دور فرما دے، ظاہری گندگی کو بھی باطنی گندگی کو بھی۔ تو ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں شامل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اہل بیت کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے وہ ضرور جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ تو جو بھی ازواج مطہرات کا بغض رکھتا ہے وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور غدیر خون کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کا بغض نہ رکھنا، میرے اہل بیت کا پیار اپنے سینے میں رکھنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ممبر پر کھڑے تھے، ممبر پر کھڑے ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، فرمایا لوگوں جب تم نبی کے گھرانے پر بات کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، کیونکہ یہ عام گھرانہ نہیں ہے، یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ جب بھی زبان کھولنا ذرا سوچ سمجھ کے کھولنا، کہ عام گھرانہ نہیں ہے۔ بڑا شاندار خطبہ ارشاد فرمایا سیدنا صدیق اکبر نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو آپ کے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام نے ازواج مطہرات کا کس طرح احترام کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 پیالے بنائے تھے، کیونکہ 9 بیویاں تھیں، 9 ازواج مطہرات تھیں، 9 مائیں تھیں، اور جب بھی کوئی چیز دینی ہوتی ان 9 پیالوں میں ازواج مطہرات کے گھروں میں بھیج دیتے تھے۔ جب بھی کوئی بکرا ذبح کرتے، کوئی جانور ذبح کرتے، ساری ماؤں کے گھر میں گوشت بھیجا کرتے تھے۔ کہیں سے کوئی پھل آتا اور پھل سب سے پہلے ازواج مطہرات کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے جانے کے بعد صحابہ نے گھروں کا خیال کیا، ہدیے بھیجے، تحفے بھیجے، کیونکہ صدقہ بھیجنا تو جائز نہیں تھا، ان کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں تھا۔ ہدیے اور تحفے نبی علیہ السلام کے گھروں میں صحابہ کرام بھیجتے رہے۔ ایران کی فتوحات ہوئی، وہاں سے ایک موجوں کا بڑا ہار آیا، بہترین ہار۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو وہ ہار دکھایا اور فرمایا ہے میرے صحابہ اگر میں اس کو توڑتا ہوں، ایک ایک موتی میں ازواج مطہرات میں سے ایک کے گھر میں بھیجتا ہوں تو پھر یہ ہار خراب ہو جائے گا، اس کی قیمت نہیں رہے گی۔ اگر آپ مجھے اجازت دو میں یہ ہار اپنی عائشہ کو بھیج دوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عائشہ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا امیر المومنین آپ کو اجازت ہے، آپ بھیج دیجیے۔ جب وہ ہار اپنی عائشہ کے پاس پہنچا تو اپنی عائشہ نے اس ہار کو پکڑا، رونے لگی اور کہنے لگی اے اللہ، حضور کے چلے جانے کے بعد عمر کے ہم پر بہت احسان ہے، عمر نے ہمارا بہت خیال رکھا، اللہ آئندہ احسان لینے کے لیے مجھے عائشہ کو زندہ نہ رکھے۔ اللہ پہلے بھی عمر کے بہت احسان ہو چکے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، انہوں نے 2 بوریاں بھیجی حضرت عائشہ کے گھر میں غلے کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی باندھی کو بلایا، برتن دیا، سارا تقسیم کر دیا، اور اس دن روزے سے تھی حضرت عائشہ صدیقہ۔ شام کو کہنے لگی اپنی باندھی کو کہ میں نے افطاری کرنی ہے، کوئی چیز لے کر آؤ۔ اس نے کہا ماں جی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کاش آپ کے پاس 2 بوریاں آئی تھی، سفرت کے قریب مال آیا تھا، آپ 5 دینار اپنے پاس رکھ لیتی، ہم گوشت منگوا لیتے، کھانے پینے کی چیزیں منگوا لیتے تاکہ آپ کی افطاری ہو جاتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا جو کچھ میں نے کر دیا اس پر مجھے تانا اور ملامت مت کرو، اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے۔ تو صحابہ کرام نے حضور کے چلے جانے کے بعد اس طرح اپنی
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم درہم بھی نہیں چھوڑتے، ہم دینار بھی نہیں چھوڑتے، ہمارا مال سارا صدقہ ہوتا ہے، بیت المال میں جمع کرا دینا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے تو ازواج مبارکات اپنے گھروں کا سامان اٹھا کے بیت المال میں جمع کروا رہی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر ہیں، اب ان کی حفاظت کون کرے گا، خرچہ کون اٹھائے گا، یہ گھر کیسے چلیں گے؟ اور ہر چیز تو بیت المال میں جمع کرا دی گئی ہے، گھر میں بیٹھے ہیں بڑے پریشان ہیں۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اپنا گھوڑا نکالا، اس گھوڑے پہ سوار ہو کے روانہ ہو گیا اپنی زمینوں کی طرف، اپنے رقبے میں پہنچے اور کہا لوگوں میں اپنی ساری زمین بیچنا چاہتا ہوں، زمین مجھ سے خرید لو۔ اب زمین کتنا تھی حدیث میں یہ نہیں ہے، اتنا ہے حدیث میں کہ اس میں 20 کنویں تھے، 20 کنویں بیک وقت چلتے پھر زمین سیراب ہوگی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا زیادہ زمین ہوگی، اتنا زمین ہے، کہا مجھ سے خرید لو۔ تو زمین بیچی اور ایک بوری تھیلے پورا تھیلا پیسوں کا بھرا اور اپنے گھر میں لے آئے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں، 9 گھر تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 تھیلیاں بنائیں، ہر ایک میں پیسے رکھے۔ پیسے رکھنے کے بعد اب ازواج مطہرات کے گھر میں نے یہ بیچنا ہے تو میں کیسے بیچوں، ان کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ کس نے بیچا ہے۔ اب یہ مسجد نبوی میں آئے کہ میں دیکھوں کسی آدمی کو، معتبر ترین آدمی کو تلاش کروں جو ازواج مطہرات کو یہ پیسے بھی دے کر آئے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے بھیجے ہیں۔ اب یہ مسجد میں آئے اور مسجد میں جو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے ایک شخص پر نظر ٹک گئی اور پہلے بھی اس شخص پر نظر ٹکی تھی۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن بلال تھا، اس پر نظر ٹک گئی۔ پہلے ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جوان ہو گئی، اب شادی کرنی ہے، اب شادی دفتر ان کے چکر نہیں لگائے عبد الرحمن بن عوف نے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے تو یوں نظر دوڑائی، تو جو نظر ٹکی وہ سیدنا بلال پر ٹکی اور کہا بلال میں اپنی بہن کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، میری بہن جوان ہو چکی ہے، ان کو بہنوں ہی بنا دیا۔ اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر ٹکی اور بلال کو بلایا اور کہا کہ اس طرح ازواج مطہرات کے گھروں میں ہدیہ بھیجنا ہے، تحفہ بھیجنا ہے، لیکن خیال کرنا میرا نام مت لینا، یہ 9 تھیلیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں پہنچا کر ہو۔ تو حضرت بلال عصر کے بعد شام کے وقت ان 9 تھیلیوں کو اٹھایا، ایک کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکایا، کہا کون ہے؟ کہا بلال ہوں، یہ ہدیہ، یہ تحفہ قبول کر لیجیے۔ کہا کس نے بھیجا؟ کہا کسی اللہ والے نے بھیجا۔ نام بتانے سے اس نے منع کیا کہ میرا نام نہیں بتانا۔ دوسری ماں کے گھر میں پہنچے، دروازہ کھٹکایا، کہا کس نے دیا ہدیہ تحفہ؟ کہا اس نے کہا میرا نام نہیں بتانا، بس کہہ دینا کسی اللہ والے نے دیا ہے۔ چلتے چلتے جب حضرت امی عائشہ کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکاتے ہیں حضرت بلال، امی عائشہ نے دروازہ کھولا، جی، کہا یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، قبول کر لیجیے۔ کہا کس نے بھیجا؟ کہا کسی اللہ والے نے۔ کہا اس کا نام؟ کہا اس نے منع کیا کہ میرے ماؤں کے گھر میں یہ ہدیہ دے دو لیکن میرا نام نہیں بتانا، مجھ پر پابندی ہے۔ حضرت بلال کہنے لگے، کہا اچھا اگر آپ پر پابندی ہے تو عائشہ صدیقہ فرمانے لگی مجھ پر تو پابندی نہیں، میں بتا دوں کس نے بھیجا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں حیران رہ گیا کہ یا اوپر اللہ کو پتا ہے یا مجھے بلال کو پتا ہے یا عبد الرحمن کو پتا ہے، یہ کس نے اپنی عائشہ کو بتا دیا ہے؟ میں حیران رہ گیا، بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا امی آپ کو پتا ہے؟ امی کہنے لگی ہاں مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ مجھے بتا دینا کہ کس نے یہ تھیلی بھیجی ہے؟ کہا یہ عبد الرحمن بن عوف نے بھیجی ہے۔ کہا میں بڑا حیران، میں نے کہا امی آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو امی کہنے لگی بات سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے یہاں گھر میں تھے، ساری بیویاں بیٹھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کو خطاب کر کے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، پردہ کرنے والا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میرا جو مال ہوتا ہے وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ ہم انبیاء کرام علم چھوڑتے ہیں، یہ مال نہیں چھوڑتے۔ گھر میں جو چیز بھی ہے
لیا کہ آپ کی امت میں سے ایک شخص ہے، اس کی اللہ نے ذمہ داری لگا دی ہے، وہ آپ کے گھروں کا خرچہ اٹھائے گا. یہ بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نام نہیں بتایا کہ وہ شخص کون ہے جو خرچہ اٹھائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ساری ازواج مطہرات چلی گئی اپنے گھروں میں. حضور میرے گھر میں تھے، عصر کی نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا اللہ عبد الرحمن بن عوف کے بعد میں برکت نصیب فرما. اللہ عبد الرحمن بن عوف پر راضی ہو جا، اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت عطا کر دے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بہہ جاتی ہر وقت حضور کی زبان پر جو دعا میں تذکرے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کے ہیں. میں قریب آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے وہ کہیں عبد الرحمن بن عوف تو نہیں؟ تو حضور نے فرمایا جی ہاں وہ عبد الرحمن بن عوف ہے. عبد الرحمن بن عوف کی ذمہ داری لگائی ہے. حضرت بلال دوڑتے گئے عبد الرحمن بن عوف کے پاس، کہا عبد الرحمن تیرے لیے خوشخبری ہو، امی عائشہ کو تیرے نام کا پتہ چل گیا. کہا کیسے پتہ چل گیا؟ کہا اس طرح مجھے یہ واقعہ سنایا ہے امی عائشہ صدیقہ نے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف دوڑتے ہوئے آئے اور کہا امی آپ مجھے پھر اپنی زبان سے سنا دیں. تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت امی عائشہ صدیقہ سے یہ سارا واقعہ پھر سنا. اور ایک موقع پر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا مان آیا، اتنا اونٹوں پر لگا ہوا کہ سارا شہر گرد و غبار سے بھر گیا. امی عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کس کا مال آیا ہے؟ کہا عبد الرحمن بن عوف کا مال آیا ہے. تو امی عائشہ صدیقہ فرمانے لگی اللہ عبد الرحمن بن عوف کے مال میں برکت نصیب فرمائے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف اچھلتا ہوا کودتا ہوا جنت میں داخل ہوگا. یہاں سے بلال نے یہ بات سنی، پھر پہنچے عبد الرحمن بن عوف کے پاس. کہا امی فرما رہی ہے کہ میں نے حضور سے سنا عبد الرحمن اچھلتا کودتا جنت میں جائے گا. تھوڑا بھاگتے ہوئے ہے، کہا امی جی آپ نے حضور سے سنا ہے؟ جی میں نے سنا ہے. کیا سنا؟ کہ حضور فرما رہے تھے میرا یہ صحابی عبد الرحمن اچھلتا کودتا جنت میں جائے گا. کہا امی پھر آپ گواہ ہو جائیں یہ سارا مال میں نے غریبوں یتیموں مسکینوں پر صدقہ کر دیا ہے. یہ تھے صحابہ کرام کس طرح ازواج مطہرات کی خدمت کی. میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت عجیب تھی، کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہیلی کے گھر میں گئی تو سہیلی کا خامد بھی آ گیا. اس نے کہا خدیجہ بڑی عجیب عورت ہے، تو ایک غریب محمد سے شادی کر لی جس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں واپس آئی، واپس آ کے رونے لگی. حضور آئے، پوچھا خدیجہ کیا ہوا؟ کہا آج مجھے سہیلی کے خاوند نے دانا دیا ہے اور آج کے بعد آپ سن لیں خدیجہ کا اعلان ہے کہ جتنا بھی میرا مال ہے یہ مال اب میرا نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا ہے. میں آپ کے قدموں میں سارا مال قربان کر دیا، سارا مال قربان کر دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں بچایا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی. آقا علیہ السلام گھر میں تھے، دروازہ کھٹکا، نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، دوڑ لگا دی. حضرت خدیجہ نے پکڑا، کدھر جا رہے ہیں، کیوں دوڑے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہیں میری ماں آمنہ قبر سے اٹھ کر تو نہیں آ گئی دروازہ کھٹکانے کے لیے. میرا دل میں چل رہا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میری ماں آ گئی ہے دروازے پر. حضور بھاگے اور بھاگ کر جلدی جلدی دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا دیکھا ایک پیر بوڑھی عورت کھڑی ہے. حضور نے پوچھا بوڑھی عورت کون ہے تو وہ کہنے لگی مجھے اپنے بیٹے محمد کی زیارت تو کرنے دے، میں اپنے بیٹے محمد کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. حضور کے ہاتھ پکڑ لیے اور ہاتھ چومنے لگی. حضور فرمانے لگے تو ہے کون؟ کہا مجھے پہلے دل بھر کے دیکھنے دے، جی بھر کے دیکھنے دے، بعد میں بتاتی ہوں. کہا اچھا بتا اب کون، تو کون ہے؟ کہنے لگی میں تیری ماں حلیمہ ہوں جس نے تجھے 2 سال دودھ پلایا. حضور اندر لے آئے، اندر آئے، حضور نے اپنی چادر بچھائی اور چادر کے اوپر اپنی ماں کو بٹھایا اور کہا ماں جی کیسے آنا ہوا، سنائیں آپ کا کیا حال ہے، میری بہن شیما کا کیا حال ہے.
कैसे जिंदगी गुजर रही है। तो माँ हलीमा फरमाने लगी, दुखियों का दुख न खुलवाएं, मैं आज सवाली बन के तेरे दरवाजे पे आई हूँ। क्या हालात हैं, जब आप हमारे घर में थे बरकतें ही बरकतें थी, रहमतें ही रहमतें थी, जब से आप आए तो बरकतें भी खत्म हो गई, हमारे पास तो रहमतें भी खत्म हो गई। 2 महीने हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता, हम बड़े परेशान हैं। आज मैं आटा लेने के लिए, आज मैं बदला लेने के लिए बेटा आपके दरवाजे पर आई हूँ। हजूर की आंखों से आंसू बरसने लगे। आप खुद अंदाजा करें कि माँ बेटे के दरवाजे पर सवारी बन कर जाए तो बेटे के दिल पर क्या गुजरती होगी। हजूर रोने लगे। हजूर ने कहा माँ हाथ आगे बढ़ा, तो माँ ने हाथ आगे बढ़ाया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमने लगे। हजूर चूमे जा रहे हैं आपके हाथ और फरमा रहे हैं मेरी बहन शीमा का क्या हाल है, जो मुझे लोहियां दिया करती थी, वो मुझे कबीला साथ के मैदान में लेकर वहां जाकर लोहियां दिया करती थी। हजरत शीमा हजूर को उठाती, क्योंकि देहात का रिवाज था कि जब औरतें वो शाम के वक्त खाने पकाने में मसरूफ होती तो उस वक्त सारी बहनें अपने बच्चों को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को लेकर मैदान में चली जाती। अगर किसी का भाई काला भी होता तो फिर वो उसके नक्श की तारीफ करती कि देखो मेरे भाई का रंग अगरचे काला है लेकिन इसके नक्श तो देखो। अगर किसी का रंग सुनहरा होता तो वो फिर कहती देखो मेरा भाई कितना हसीन है। जब हजरत शीमा हजूर को लेकर जाती तो उन औरतों से पूछती, उन सहेलियों से पूछती बताओ मेरा भाई कैसे है, तो वो कहती शीमा तेरे भाई का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, तेरा भाई इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो हजरत शीमा वहां पर क्या फरमाती, या रब्बी अब कहना मोहम्मद, कि अल्लाह मेरे मोहम्मद को बाकी रखना। अल्लाह जिस तरह आज इसकी अजमतें हैं कि ये सबसे बड़ी अजमत वाला है, सब बच्चों से परेशान वाला है, अल्लाह मुझे वो मंजर भी दिखाना कि ये दुनिया में सबसे बड़ी शान वाला जब बन जाएगा तो वो मंजर भी मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं कि बता कि मेरी बहन शीमा का क्या हाल है। तो हजरत अम्मी हलीमा फरमाने लगी वो भी ठीक है, लेकिन मैं सवाली बन कर आई हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में गए, आप सल्लल्लाहु ने चादरें खरीदी थी 2 और 2 दुपट्टे खरीदे, कहा एक आप रख लें और एक मेरी बहन शीमा को अदा कर देना, उनको दे देना। आज है कोई हमारे इस मजमे में भी कोई है जो कहे कि मेरी बहन की शादी हो गई लेकिन फिर भी मैं उसके पास खर्चा भेजता हूँ, उसके पास कपड़े भी भेजता हूँ, जूती भी भेजता हूँ। जवाब 0 में आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखी बहन भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हदिया और तोहफे भेज रहे हैं और हजूर के पास तो कुछ माल नहीं था। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को बुलाया। हजरत खदीजा आई और हजरत खदीजा कहने लगी कि ये कौन है बुरी औरत, वो भी रो रही है आप भी रो रहे हैं। तो हजूर ने फरमाया ये मेरी माँ हलीमा है जिसने मुझे दूध पिलाया है। मैं 4 साल इसके पास रहा, ये मुझे अपनी छातियों पर लिटाती थी, अपना दूध पिलाती थी, मुझे खिलाती थी, मुझे पिलाती थी। आज मजबूर होकर हमारे दरवाजे पर आई है, खदीजा इसकी खिदमत कर दे क्योंकि ये मेरी माँ है। तो हजरत खदीजा अर्ज करने लगी आका अगर ये आपकी माँ है तो फिर ये मेरी भी माँ है। तो हजरत खदीजा ने 40 बकरियां और 1 ऊंट हजरत हलीमा को तोहफे में पेश किया। 40 बकरियों का रेवड़ पेश कर दिया। इतना माल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान कर दिया। जब इतना माल कुर्बान किया फिर अल्लाह के सलाम आए। एक मौके पर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पका रही है। अब आप अंदाजा करेंगे वो हाथ कितना अजमत वाले हैं, जिन हाथ की पकी हुई रोटी हजूर खाया करते थे, जिन हाथों का पका हुआ सालन मेरे और आपके आका खाया करते थे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ये सालन बना रही है, रोटी बना रही है। इधर से बर्तन में डाला सालन भी और रोटी भी उठाई, हजूर को पहुंचा कर इधर से अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को कहा कि जल्दी हजूर के पास पहुंचो और खदीजा के पहुंचने से पहले पहुंचो। हजरत खदीजा के पहुंचने से पहले हजरत जिब्राइल अमीन पहुंच गए। आपने फरमाया जिब्राइल कुरान की आयत लेकर आए हो? कहा या रसूलल्लाह आज कुरान की आयत लेकर नहीं आया। कोई मसला लेकर आए हो? कहा कोई मसला लेकर नहीं आया। आज अगर मैं अर्शों से आया हूं तो आपकी बीवी खदीजा का सलाम लेकर आया हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खदीजा के पहुंचने से पहले पहुंच जाओ। जब खदीजा आपके पास सालन रोटी लेकर आए, आपके सामने रखे तो उसको मुझ रब का सलाम पेश कर देना कि तूने मेरे नबी पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब
کچھ ودا کر دیا، عرشوں پر رب نے تجھے سلام پیش کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام آئے، اور حضرت خدیجہ کو حضور بڑا یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کمرے میں سوئے ہوئے تھے تو پیر حضور کی سالی محترمہ حضرت خدیجہ کی بہن حضرت حالہ آئی، اور حضرت حالہ کی آواز بالکل ایسے تھی جس طرح حضرت خدیجہ کی۔ تو بہن ذہن میں ہم بیٹھے تھے، وہ بولنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، سسکیاں، آوازیں آنے لگی۔ تو میں اندر گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ مجھے خدیجہ یاد آ گئی، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری خدیجہ آ گئی۔ اتنا عظمت والی خاتون ہے جو نبی کے دل میں بستی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں، اکیلے میں بیٹھتے ہیں، سر نیچے کر کے روتے ہیں، خدیجہ خدیجہ حضور کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتی ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ وہ بوڑھی عورت آپ اس کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، وہ بڑھاپے میں آپ کے نکاح میں آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کو کچھ نہ کہو، خدیجہ کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ اس کی وفائیں میں کیسے بولوں کہ جب سارے مکہ کے لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے، میں مکہ کی پہاڑوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کہتا لوگوں لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو، مجھے پتھر مارا کرتے تھے، میرے اوپر کوڑے کرکٹ پھینکتے تھے، میرے اوپر مٹی پھینکتے تھے۔ میں گھر میں آتا تو خدیجہ مجھے تسلی دیتی اور کہتی کہ اے محمد اگر تمہیں کوئی مانے نہ مانے میں خدیجہ تمہیں مانتی ہوں کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ مجھے تسلیاں دیا کرتی تھی اور میرے زخم ٹھیک کیا کرتی تھی، اپنا دوپٹہ پھاڑ پھاڑ کے میرے زخموں پر برہم پٹی کیا کرتی تھی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، حضور مسجد میں نماز پڑھ کے آئے، حضرت خدیجہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیے بیٹھی تھی، بیٹیاں ساتھ بیٹھی ہیں اور بیٹیوں کو کہہ رہی ہے بیٹیوں میرا آخری وقت ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن اپنے پاپا محمد کا خیال کرنا، اپنے پاپا کو کبھی دکھ نہ آنے دینا، اپنے پاپا کو کبھی تکلیف مت آنے دینا۔ حضور آگے حضور نے کہا خدیجہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں خود بھی رو رہی ہوں، میری بیٹیوں کو رولا رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ اللہ تجھے صحت دے گا، اللہ تجھے شفا دے گا۔ تو کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی میں ہاتھ باندھتی ہوں کہ ہماری قوم کی، ہمارے جو خاندان ہے اس کی جب ایسی حالت ہوتی ہے پھر موت ہوتی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں موت کے منہ میں پہنچ چکی ہوں، اور پھر ہاتھ باندھی ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں کوئی فرق نہیں چھوڑا، آپ کی خدمت کی، اگر پھر بھی کبھی کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی معاف کر دینا۔ اور آخری بات کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ سب سے چھوٹی ہے اور مجھے اس سے بڑا پیار ہے، اس فاطمہ میری بیٹی کا خیال کرنا، فاطمہ کو کبھی ماں یاد نہیں آنے دینا، فاطمہ کو کبھی دکھ نہیں آنے دینا۔ اور فاطمہ بھی حضرت حسن اور حسین کی ماں بالکل چھوٹی سی تھی، حضور کی انگلی پکڑی، حضور کی انگلی پکڑ کے چہرہ حضور کی طرف کیا اور کہا ابو جی اللہ کو کہے نا کہ اللہ میری ماں کو ٹھیک کر دے، اللہ میری ماں کو صحت دے دے۔ یہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کہتی ہوئی یہ کہتی رہی، ادھر حضرت خدیجہ کی روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر کھودی، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم قبر کھودتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، خدیجہ اگر میری خدمت کر کے نہیں تھکی تو میں محمد بھی اس کی قبر کھودتے ہوئے نہیں تھکوں گا۔ حضور نے خود قبر میں اتارا، خود قبر میں دفن کیا، اور یہ مکہ میں پہلی قبر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور حضرت خدیجہ کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔